اور الذی یرشد بنی الی الحق، اس تفسیر میں بتانا بھول گیا کہ جو مال اولاد کام نہیں آئے گی، تو یہاں کون سی اولاد کام نہیں آئے گی؟ جس کا ایم یہ ہو کہ میں نے رشوت لینی ہے اور میں نے اسٹاک لاٹ جاب لاٹ دبئی سے لے کر سستے میں اور پھر رشوت دے کر اور گوڈاؤن میں اتروا کے اور خاص کیمیکل سے ایکسپائری مینوفیکچرنگ ڈیٹ مٹانی ہے، اور امیج جاپان کی مشین ہے، اسے ویسا ہی کنٹرول کر کے ایکسپائری اور مینوفیکچرنگ ڈیٹ نہیں لگانی ہے، لوگ مرتے ہیں مریں، پیٹ پہ درد میں جاتے ہیں جائیں، تو کرے گا بھی یہ اولاد کام نہیں آئے گی۔ اولاد کام آئے گی حافظ، عالم، مفتی، یا ڈاکٹر ہے لیکن اللہ والا ہے، یہ اولاد کام آئے گی۔ دیکھو آ گیا نا معاملہ۔ حضرت فرماتے تھے ڈاکٹر بنو، اللہ والے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اللہ والے انجینئر بنو، پیشاب پخانے کے مقام مت گھسو، لڑکیوں کے ساتھ اسٹڈی کر کے ٹیٹیوں کے ساتھ اپنے نفس کو ریڈی مت کرو۔ حافظ ڈاکٹر فرجام کھڑے ہو جاؤ، یہ حافظ ہے، چائلڈ اسپیشلسٹ ہے، داڑھی دیکھیں آپ شرعی، مونچھیں دیکھیں، بال ٹوپی اتارنا ذرا، بال دیکھیں سنت کے مطابق، ٹخنا کھلا ہے چھپا ہے بھائی؟ کھلا ہوا ہے، ٹخنا چھپانا حرام ہے، ڈاکٹر ہے، جا کے انکوائری کر لو اس کے ہاسپٹل میں جا کر کے لڑکیوں کے ساتھ کتنی دوستیاں اس کی، یہ کیسے چل رہا ہے؟ اور بھی یہ بیٹھے ہوئے اس وقت، حافظ ڈاکٹر شفقت تو سامنے ہی بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ، اور بھی ہیں اللہ کے کرم سے۔ اس سفر میں جب میں نے ایک بیان میں سوات یا کہیں بیان تھا تو میں نے کہا بھئی اس سفر میں جتنے ڈاکٹرز، انجینئرز اور جو بھی کاروبار یا وہ کھڑے ہو جائیں، تقریباً 30 سے زیادہ لوگ کھڑے ہوئے، سب منہ پھاڑ کے ایسے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی آپ غلط آدمی کے پاس جا رہے ہو جو کہتا ہے ماں باپ کو چھوڑ دو، ڈگری چھوڑ دو، دکان بند کر دو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر شخص حافظ، عالم، مفتی نہیں بن سکتا، فرض کفایہ ہے، بنے بنے نہ بنے نہ بنے، لیکن چاہے حافظ، عالم، مفتی ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے جو بھی ہو، چاہے او لیول ہو یا اے سے لے کر زیڈ لیول تک ہو، بس اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ گناہ سے بچنا، اپنی جوانی کو گٹر لائن میں نہ ڈالنا، دل میں زنا کے خیالات نہ پکانا۔ ہم سب کو مشکل لگ رہی ہے یہ بات، لیکن جب اسٹارٹ کریں گے نا اس لیے کہ بھائی کیسے ہماری جان چھوٹے گی، پھر آدمی حیران ہو جائے گا کہ ہم ڈر کے خامخواہ دین سے دور رہے، دین سے زیادہ تو پیارا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کوئی مہربان ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں نا اولاد کون سی کام نہیں آئے گی، لوٹ مار، رشوت، ماں باپ سے لڑائی، بدتمیزیاں گنتے چلے جاؤ۔ حضرت زکریا صاحب شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کام نہیں آئیں گے؟ آج فوراً کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے؟ تو کھلائے گا؟ تیرا کیا واسطہ کہاں سے کھلائے گا بھائی؟ کہاں سے کھائے گا؟ اب تک جتنے کو لوگ گزر چکے پہلے، سب نے MBA کیا ہوا تھا، سب نے IT کیا ہوا تھا، سب یہ آج کا مطلب نئی دنیا شروع ہوئی ہے 50 سال سے 60 سال سے، اس سے پہلے کوئی تھا ہی نہیں، سب بھوکے مر رہے تھے، بھوکے مر گئے۔ ایسے زبان مت استعمال کرو، اللہ ناراض ہو جائیں گے، پھر رونا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 12ویں پارے میں فرمایا وما من دابۃ فی الارض، ہر جاندار کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، فضلاً احساناً، قرضہ نہیں ہے کوئی۔ یہ کہاں سے کھائے گا؟ مچھلیاں کہاں سے کھاتی ہیں؟ جاؤ بتاؤ نا بھائی مچھلیاں کہاں سے کھاتی؟ 3 حصہ خوراک ہے اس میں، کیا جو MBA ہے جوتے ٹکا رہے ہیں، اور جو پڑھا لکھا نہیں ہے کنسٹرکشن کمپنی کا مالک بنا ہوا ہے، رزق اللہ کے فضل سے ملتا ہے، بدماشیوں سے نہیں ملتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے، خود کنگلے دوسروں کو بھی کنگلوں کو بنانے کی فکر خود کریں گے۔ بھائی تمہارا واسطہ کیا کسی کے بارے میں کہ کہاں سے کھائے گا؟ تو کھلائے گا؟ خاموش رہو۔ اصل میں اپنی اولاد آگے بڑھتے نہیں ہیں تو دوسری کی اولاد کو برا لگتا ہے، ان کو پوچھتے نہیں ہیں چلو بھائی صبح دارالعلوم کو رنگی چلو دارالعلوم دیوبند کو ای میل کرو، دیکھو کون کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں۔ میں تو صرف مچھلیوں کا نام لیا ہے، دیمک کو کون کھلاتا ہے؟ امرود کے اندر کیڑا ہے، کہاں سے گیا، سوراخ کہاں ہے، اس کو کون کھلاتا ہے؟ سور اور کتے کو کون کھلاتا ہے؟ کبوتر کو کون کھلاتا ہے؟ چڑیاں ہیں، صبح پرندے نکلتے ہیں، ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں جاتے ہیں، ان کے پاس کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا، وہ اسکریچ کر کے 10 دن کا سودا نہیں لے آتے ہیں، وہ آسمان پر نظر ہے کہ ہمارا مالک ہمیں رزق بھی دے گا اور گھونسلے میں جو بچے ہیں اس کے لیے رزق بھی میں لے کر آؤں گا۔ ہمارے کو پلاننگ منع نہیں ہے، پلاننگ منع نہیں ہے کہ بھئی ایسے خرچہ ہوگا، اللہ نے مال دیا میں 20 دن کی وہ چیزیں لاؤں جو ایکسپائر وغیرہ نہیں ہوتی، تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن اگر ہمیں چڑیوں کا ایمان مل جائے نا، خدا کی قسم یہ تو فکر ہوگی ہی نہیں۔ فوج کو کون کھلاتا ہے؟ فوجی صاحب کس کے ذریعے کھلاتا ہے؟ بتاؤ، کوئی فوجی سے پوچھے آپ کو کون کھلاتا ہے؟ کہ اللہ تو ہے لیکن فوج کھلاتی ہے، ہم اس کی ڈیوٹی پر لگے، جو اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈیوٹی پر لگے گا اس کو اللہ نہیں کھلائیں گے کیا؟ اگر یہ جو ایسے نخرے کرتے ہیں نا، ارے آپ لوگوں جیسے اگر کھوپڑی والے آتے نا اب تک تو کوئی حافظ عالم مدرسہ نہیں ہوتا، ہمارا نام بھگوان داس اور رام چندر ہوتا۔ جی
ان کی وجہ سے ہمارا ایمان سلامت ہے. کھائے گا کہاں سے؟ آپ نے ٹھیک اعظم شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس نے کھلایا؟ اور جتنا امیر ہیں آخرت کے اور کوئی ہو تو آ کر بتائے, اللہ والے اور علماء کے بغیر کوئی ہو تو آ کے بتائے. جہاں وہ کرنسی کام آئے گی اس کی فکر نہیں ہے. کھائے گا کہاں سے؟ حافظ قرآن کا پتہ ہے ثواب کتنا ہے؟ عالم کا ثواب کتنا پتہ ہے؟ حافظ قرآن کو 10 شفاعت کے پاسپورٹ دیے جائیں گے, خاندان کے وہ افراد جن پر دوزخ واجب ہو چکی ہو ان کو جنت میں لے جائے گا. یہ توبہ توبہ ایسا خطرناک سوال ہے کہ پھنس جائے گا کوئی ایسا بولے تو. تجھے یہ کھائے گا کہاں سے؟ آپ کا کیا واسطہ کہاں سے کھائے گا؟ تفسیر میں لکھا ہے وما من دابۃ فی الارض کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی کہ اتنا سارا یہ جانور وغیرہ, سمندر میں کون سے ڈپارٹمنٹل اسٹور لگے ہوئے ہیں, جنگل میں کون سے ڈپارٹمنٹل اسٹور لگے ہوئے ہیں, ان کو کون کھلاتا ہے؟ شیر کو کون کھلاتا ہے؟ ہرن تو شیر کا سموسہ ہے. ہاں حضرت گجراتیوں سے فرما دیتے شیر تو سموسہ ہے, اور اس کو ایک مارا تھپڑ بکری کو یا ہرن کو اور خون چوس لیا اور تگڑا ہو رہا ہے. ایک سانپ ہے, اجگر, سانپ نہیں اژدہا ہے, ہل نہیں سکتا وہ اپنی جگہ سے, اتنا موٹا تازہ ہل نہیں سکتا. جب وہ سانس لیتا ہے نا, لکڑ پتھر جانور جو بھی سامنے ہے سب پیٹ کے اندر, اس کو کون کھلاتا ہے؟ جو کراچی میں ایک مچھلی ساحل سمندر پر آ کر گری تھی, یہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں, میں سب کی دعوت کروں. جدھر دیکھو جدھر دیکھو دے گئے, اور ہوا کو حکم دیا زیادہ مت چلنا ٹھنڈی ہو جائے گی, دے گئے. سے اتنا ہر طرف اب خیال آیا کہ پہلے کس کو دعوت دوں. دل میں خیال آیا پہلے مچھلیوں کو دعوت دیتے ہیں, پھر آگے باری آئے گی. ایک مچھلی آئی, ایک لقمے میں سب کھا گئی, کہا حل میں مزید اور چاہیے. سب تو ختم کر دیا, اب کہتے اور چاہیے. کہا حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے 3 لقمے اللہ مجھے روزانہ سمندر میں کھلاتے ہیں. آج کیکڑے کا سوپ پینے والوں اللہ معاف فرمائے, اور چیز کوئی پسند ہی نہیں آتی, کیکڑے پسند آتے ہیں. اور یہ جاپنیز چریے پوچھو ذرا ایکسپورٹ کتنا ہے اس کا, کیا ہے اوجڑی کا, صدر میں بیٹھے ہوئے اوجڑی کھا رہے ہیں, بڑا اسٹینڈرڈ ان کا جناب. سب سے زیادہ ایکسپورٹ جو ہے وہ اوجڑی کا جاپان میں ہے. ابھی ہم پچھلے سفر میں پنجاب میں تھے, وہاڑی جا رہے تھے ہم دہاڑی لینے کے لیے. تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو اتنے کلومیٹر جگہ ہے نا یہ کورین نے بنائی ہے. تو لیکن یہ فائدہ ہوا کہ کتا ایک بھی نظر نہیں آتا. میں نے کہا یار ہماری گلی میں بھیج بھائی ان کورین کو, کوئی ایک میٹر یہ بنا دیں تاکہ کتے لوگ سب غائب ہو جائیں. یہ ہمیں اچھے لگتے ہیں, کتا اور سور کھانے والے. کیا ہماری کھوپڑی کا حال ہے, اللہ معاف فرمائے. خوش ہوتے ہیں نکل کر کے, اللہ بھی خوش ہیں. کہاں سے کھلائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کھلایا؟ آپ کہیں گے صحابہ تھے وہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. ٹھیک ہے جی, جاؤ تاریخ پتا کرو کہ تابعین نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ گھٹلی کھاتے تھے, کھانے کو نہیں ہوتا تھا, کیا مزہ آتا تھا؟ فرمایا جب گھٹلی نہیں ملی تو ہمیں پتا چلتا تھا کیا فائدہ ہوتا تھا. میں صحابہ کی سمجھ نہیں ہے, جبکہ ہماری شریعت نے ہم لوگوں کمزوروں کو کمانے کو منع ہی نہیں کیا. آپ جب ایک اپنے اولاد کو, بیٹے اور بیٹیوں کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, تمہیں پہلے بتاؤ تکلیف کیا ہے, کیوں اپنا نقصان کراتے ہو آخرت کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں آیا کہ یہ کس طرح رزق کے سسٹم بنے گا. وہی آئی کہ آپ اپنا عصا چٹان پر ماریے, چٹان 2 ٹکڑے ہو گئی, پھر ماریے 2 ٹکڑے ہو گئی, پھر ماریے تیسرا ٹکڑا ہو گیا. 3 چٹان کے بیچ میں ایک ہرا پتا کھا رہا تھا, ہرا کیڑا ہرا پتا کھا رہا تھا. اور جو کہہ رہا تھا حضرت موسیٰ نے سنا اور وہ تفسیروں میں آ گیا, سبحان من یرانی و یعرف مکانی و یذکرونی ولا ینسانی. پاک ہے میرا اللہ جو 3 چٹان کے بیچ میں مجھے دیکھ رہا ہے, پاک ہے وہ اللہ مجھے رزق پہنچاتا ہے, مجھے بھولتا نہیں. پتا کھا رہا تھا جناب. اب جو شیکسپیئر کھوپڑی, پتہ نہیں کیا انگریزی میں بولتے ہیں کھوپڑی کو, بس وہ جو ایسا نہیں ہوتا ایسا لگا ہوا اور کھوپڑی بنی ہوئی کہ ڈینجر ہے جی, سمجھو وہ, چلو جی سمجھو وہ ایک مثال ہے. انہوں نے حضرت والے خلیفہ مولانا عبدالحمید صاحب ساؤتھ افریقہ کے برازیل میں تھے. تو ایک صاحب آیا بیان کے بعد, سر ایکسکیوز می, سمجھ گئے کہ کیا معاملہ ہے. بیان بہت اچھا تھا, پھر کہ ایکسکیوز می ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. آپ بولیں گے بھی انگریزوں کی طرح, انگریزی زبان سے نفرت کریں گے, گناہ گار ہو جائیں گے ہم. انگریز بننا منع ہے, زبانیں سب اللہ کی نشانی ہے. واختلاف السنتکم والوانکم, اللہ کی پہچان ہے, لڑنے کا نہیں ہے. ان کو حقیر نہیں سمجھنا. مسلمان انگریز ہوگا وہ کیا انگلش میں پڑھے گا یا میمنی میں پڑھے گا؟
بھائی فیصلہ آپ کے اختیار میں نا. انگریز بننا منع ہے, ان کے اسٹائل میں بولنا یہ منع ہے. سچ کہہ رہا ہوں, یہ منع ہے. وہ کھڑکھڑ اور ڈبے میں پتھر ڈال دیے, کھڑکھڑ کر نو پرابلم. اب یہ جب بولے گا تو کال سینٹر میں اس کو فائدہ ملے گا. پوچھو تو صحیح, فتوا تو لو. کال سینٹر ان کے انداز میں بولنا. بہرحال وہ جینٹل مین نے کہا سر ایکسکیوز می, یہ ماشاء اللہ قرآن پاک کی تفسیر اور یہ نو پرابلم. سر یہ چٹان کے بیچ میں جو ہے وہ آکسیجن کہاں سے آئی؟ یہ حالت ہے. وہاں عبدالحمید صاحب نے فرمایا کہ انڈے کے اندر چوزا جو ہے اس کو آکسیجن کون دیتا ہے؟ کہا آگے سن, آگے ماں کے پیٹ میں دودھ کون پلاتا ہے؟ جو باہر آتے ہی بچہ روتا ہے دودھ چاہیے. ماں کے پیٹ میں آکسیجن کیسے پہنچتی ہے؟ کوئی سسٹم ہے جو ماں سانس لے رہی ہے وہ لائنوں سے ہوتے ہوتے بچے تک جا کے پہنچتا ہے؟ وہ امرود کے اندر کیسے پہنچ گیا کیڑا بتاؤ؟ دیمک ہے پتہ ہی نہیں ہے, اچانک دھڑ سے جناب گر گیا درخت یا دروازہ گر گیا وہاں پر. ایسے زیادہ جینٹل مت بنو. اللہ نے تم کو ٹھیکہ نہیں دیا کہ تم سوال پوچھتے رہو کہ کون کھلائے گا تمہیں. پتہ چل جائے نا کون کھلائے گا تو ہم بوڑھے ہوں گے, ہم کہیں گے یار ہمیں بھی حافظ عالم بننا ہے بھائی. ہے جی, مرغا لڑانا منع ہے. لڑانے والے مرغے کو گود میں لے کے سیٹ صاحب کھلاتا ہے, کھا بھائی کھا بھائی, تو لڑانا ہے نا. اور دوسرے کو کہتا ہے چل بے جا کے کچرے کے اندر سے جا کے چک چک کر. تو جو اللہ کے دین میں آگے آتا ہے نا اللہ اسے کھلاتے ہیں. دوسرے بیچارے رات دن. حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو پیدا ہوا ہے اس کو محنت کرنی ہے. بسم اللہ. توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. جو اللہ کا کام ہے اس کے بیچ میں دخل اندازی مت دو. بڑے بڑے ہم جانتے ہیں کس طرح آتے ہیں وظیفہ لینے کے لیے, جاب نہیں مل رہی. کتنی کمپنیاں کورونا کی وجہ سے بند ہو گئی. تو رسک آپ کے ہاتھ میں ہے نا, تو جاؤ دوسری جگہ اپلائی کرو, بزنس کرو. ابھی ہمارے دوست ٹریولنگ ایجنٹ ہیں, انہوں نے بتایا کہ جب سے کورونا آیا ہے تو کئی ٹریولنگ ایجنٹ نے ڈرائی فروٹ کا اور یہ کام شروع کر دیا. گھر میں دال روٹی تو ہے. بڑے بڑے ٹریولنگ ایجنٹوں کی کیا حالت ہے, بڑے بڑے ایئر لائنس کی کیا حالت ہے. کون رسک دے رہا ہے؟ کوئی ایک مجھے بتاؤ جو بھوک سے مرا ہو. ایک پرندہ ہی بتا دو بھوک سے مرا ہو. اتنے پرندے ہیں, کون کھلاتا ہے؟ سمندر کے اندر, دریا کے اندر, اور جناب یہ جنگلوں کے اندر کیا کیا ان کی خوراک ہے. ہاتھی کی خوراک کیا ہے؟ کتنا کھاتا ہے وہ؟ اس کا امپورٹ بھی زیادہ, ایکسپورٹ بھی زیادہ, تو وہ کامیاب ہے. ایسے آدمی کو پیار سے بولنا چاہیے, بھائی ہمارے بچوں کا دماغ مت خراب کرو, مہربانی کر کے آپ ادب سے محبت سے ہم سے ایسی باتیں مت کرو. آپ پتہ کرو علماء سے کہ پھنس نہ جاؤ آپ. ایک پرائم منسٹر سے کہتا ہے کہ سر آپ کے پاس کوٹا ختم ہو گیا ہے, مجھے پیسے چاہیے ہی نہیں, میں نے تو صرف آپ کی خدمت کرنی ہے. پرائم منسٹر مہینے کے بعد اس کو کچھ نہیں دے گا. ایک ایک کی تاریخ اٹھا کر دیکھو نا, صحابہ رضوان علیہ مجمعین سب تاجر تھے. کیسی کیسی تکلیفیں, پیٹ پہ پتھر باندھے, ان کو کس نے رزق دیا؟ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کھانا کھا رہے تھے, ارہر کی دال اور موٹے چاول. پیارے شیخ جنہوں نے بچپن سے ہی نیک تھے, شیخ العرب العجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ مجھے حکیم اختر اس موٹے چاول اور ارہر کی دال میں بریانی کباب کا مزہ آ رہا ہے اور اللہ مجھے کھلا رہا ہے. تو ہمارے حضرت نے کہا حضرت معافی کے ساتھ یہ ارہر کی دال اور اس میں کیسے یہ آپ فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہہ رہے بھائی بریانی کباب میں بریانی کباب کا مزہ کون رکھتا ہے؟ اللہ. تو اللہ ارہر کی دال اور موٹے چاول میں وہ مزہ نہیں رکھ سکتا. حضرت کا واہ 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 واہ. پھر حضرت آپ فرما رہے ہیں اللہ مجھے کھلا رہا ہے, اللہ کیسے آپ کو کھلا رہا ہے؟ فرمایا یہ ہاتھ یہاں آ رہا ہے نا, میں کھا رہا ہوں, خدا نہ خواستہ پیرالائسس ہو جائے. مثال ایک, اللہ باپ فرمائے سب مسلمانوں کو, مجھے بھی صحت اللہ عطا فرمائے. اب یہ کھا نہیں سکتا ہاتھ سے, تو یہ طاقت جو جس سے کھا رہا ہے اور نیچے جا رہا ہے آ رہا ہے, اس یہ طاقت کس نے رکھی ہے؟ تو اللہ ہی تو کھلا رہے ہیں مجھے. ایسا جملہ مت کہو کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. حافظ قرآن کے لیے 6 کتابیں لے لو, آپ خرید لو, پتا چلے گا اس کو ثواب کتنا ملے گا. پھر اپنے ابھی ایک صاحب جو ہے وہ کل پرسوں ہے, نئے مسلمان ہوئے ہیں, کہنے لگے کہ میرا بیٹا اور بیٹی حافظ بن رہے ہیں. جی جناب, یہ عقل والے ہیں. اور بیٹوں کو تربیت دی, پڑھایا, منع نہیں, تربیت بھی تو کرو نا. اس تربیت نہ کرنے کی وجہ سے, ماں باپ کے حقوق نہ سمجھنے کی وجہ سے, وہ کتنی بڑی تعداد میں لوگ ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, کتنا ان کی دل دکھاتے ہیں, کتنا ان کی آسمان پر لے جاتے ہیں. اگر یہی ماں باپ دنیا تو خود ہی سیکھے گا. دین سکھا دیں, ایمان سکھا دیں, اسلام سکھا دیں. جو اللہ کو سمجھ لے گا, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کو سمجھ لے گا, وہ تو خود بخود انشاءاللہ تعالیٰ پھر ماں باپ کا ادب کرے گا.
ماں سے جھڑک کے بات کرنا، ماں بیچاری دیکھ رہی ہے اسے. آپ زیادہ سمجھتی نہیں ہیں، زیادہ ہمیں مت سمجھائیں. باہر ہم رہتے ہیں، آپ نہیں رہتی. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حدیث پاک ہے کہ ماں باپ کے ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ ان سے دنیا میں انتقام نہ لیا جائے. کیسی خطرناک بات ہے. کتنے لوگوں کو حدیث پاک پتہ ہے؟ کتنے لوگوں کو حدیث پاک پتہ ہے کہ ماں باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھنے سے حج مقبول نفلی کا ثواب ملتا ہے جناب. ہم تو بیٹھے ہوئے ویڈیو گیم اور کارٹون اور اسکور بڑھانا اور ایزی پیکج پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، ہوم ڈیلیوری یا جو بھی بولتے ہیں، ڈیل ڈیل ڈیل، اس میں لگے ہوئے ہیں. ماں بیچاری کرا رہی ہے کہ بیٹا دانت میں شدید شوٹنگ پین ہو رہا ہے، مجھے مہربانی کر لے چلو. سنتے ہی نہیں ہیں. دماغ اس وقت رگوں کا کیا حال ہوگا، بلڈ سرکولیشن کا کیا حال ہوگا، بلڈ پریشر کا کیا حال ہوگا، ہارٹ بیٹ کا کیا حال ہوگا، اور بیٹھے رہنے سے ہاضمہ جو ہے اس کا کیا حال ہوگا. پیشاب کا تقاضا آئے گا، وہ جائے گا، بیٹھا ہوا ہے وہیں پر، کھڈا بن جاتا ہے، پتھری ہو جاتی ہے وہاں. اور بھی وجہ ہے لیکن زیادہ تر پانی نہ پینے کی وجہ سے. بڑے استنجا کا تقاضا روکا ہوا ہے، 10 بیماریاں ہو گئی اس کو، اب ڈاکٹروں کے دھکے کھا رہا ہے. اچھا وہیں ایک صاحب کھڑے تھے کینیڈا سے، پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، انہوں نے بتایا میرے دونوں بچے بھی حافظ بن رہے ہیں. کھائے گا کہاں سے؟ جو دنیا کما رہے ہیں کہ فکر میں ایجوکیشن کر رہے ہیں، کیا شریعت نے منع کیا ہے؟ کیا ان کی پلاننگ منع ہے کہ میں ٹاپ کروں گا اور مجھے ہاؤس جاب اچھے ہاسپٹل میں مل جائے گی، میں بڑے سرجن کے ساتھ رہوں گا؟ نہیں، محنت کر رہا ہے، پلاننگ بنا رہا ہے، منع نہیں ہے. لیکن کیا اس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ زندہ رہے گا؟ مجھے تو درجنوں باتیں پتہ ہے کہ ڈگری آئی اور اس نے ٹی سی ایس والے نے بتایا، ماں رونے لگی. کہا کیوں محترمہ کیا بات ہے، خیریت؟ کہا یہ ڈگری قبرستان میوا شاہ میں جا کر میرے بیٹے کے قبر پر رکھ لو. وہ اللہ کے پاس چلا گیا. خود ہمارے حضرت والا طبیہ کالج میں پڑھتے تھے جس میں حکیم سعید کو جو ڈگری ہے وہ حضرت کو ڈگری تھی، تو وہاں پر حضرت کے ساتھ ایک دوست جاتے تھے ساتھ پڑھنے کے لیے. چھٹیاں ہو گئیں، واپس آئے، حضرت ان کے گھر پر گئے، نوک کیا. خاتون نے پردے سے پوچھا کون؟ محمد اختر. کیا بات ہے؟ کہ میرے دوست کو بھیجیں ہم کالج جائیں. رونے لگی. حضرت نے فرمایا خیریت آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا کہ تمہارا دوست جو ہے نا اللہ کے پاس چلا گیا. حضرت 16 سال کے تھے. حضرت فرماتے ایسا جھٹکا مجھے زور سے لگا دل پر کہ حکیم اختر جوان کو بھی موت ہے، اس لیے جوانی کو اللہ پر فدا کریں ہم، عرش کا سایہ ملے گا. بار بار اللہ توفیق دیتے ہیں کہ عرش کا سایہ ملے گا. ٹھیک ہے جی، لیکن وہ جوان تو گھبرا گیا کہ جوانی اللہ پر فدا کروں گا، عرش کا سایہ ملے گا. حالانکہ جان بھی دے دے تو بھی سودا سستا ہے. علماء سے پوچھتے نہیں ہے، وہ برین واش کیا ہوا ہے میڈیا نے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ قلعے پر حملہ کیا ہوا ہے، سب کے پجامے خراب ہو رہے ہیں. بڑا پہلوان آتا تھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مارا ہاتھ کلٹی، اور جانور جو گھوڑا جانور وہ اپنے پاؤں سے ان کو لات مار کے پیچھے کر کے آگے بڑھ رہا تھا. حضرت والا نے بیان روک دیا، فرمایا ابھی ابھی اللہ نے دل میں ڈالا اس زمانے کے گھوڑوں کو بھی پتا تھا دوست اور دشمن کا. آج ہم دشمنوں کو دوست سمجھ رہے ہیں، اور دوست جو ہمیں نیکی سکھائیں اور اللہ سے ملائیں اور ماں باپ کے حقوق سکھائیں، حلال طریقہ سے کمانا سکھائیں، وہ ہمیں دشمن لگ رہے ہیں. کتنا فرق ہو گیا. بادشاہ نے کہا سب لوگوں کو، ابے تم لوگوں کو فوج کو اتنا کھلایا ہے، بیوقوف ایک آدمی اکیلے سے لڑ رہے ہوں، لڑ نہیں رہے، اکیلا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. کہا بادشاہ سلامت، خربوزے کا اولاد، یہ اکیلا تھوڑی ہے، اللہ کی طاقت سے لڑ رہا ہے. وہ اللہ تھے، ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. جمعرات کو آپ آؤ، آپ کہیں گے تو میں کھڑا کر دوں گا کہ بھئی اے لیول، او لیول، ایم بی اے، ڈاکٹر، انجینئر کھڑے ہو جائیں. دیکھنا انشاءاللہ تعالیٰ 30% کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جن کی شرعی داڑھی اور ٹخنا کھلا ہوا، اور ان سے پٹیل کے بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو ان کا بتاتا ہوں ڈپارٹمنٹ، وہاں جا کے پتا کریں کہ اس ڈاکٹر کا کیا حال ہے. کہے گا ڈاکٹر تھوڑی ہے، یہ تو پاگل ہے. کہ کیوں؟ کہ لڑکیوں سے خیریت پوچھتا ہی نہیں ہے، لڑکیوں کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے. اتنی اللہ نے عزت دی ہے، سی او، چیئرمین وغیرہ ان کو بلاتے ہیں ماشاءاللہ، ان سے مشورہ لیتے ہیں کہ یہ آدمی وفادار ہے، اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مشورہ دے گا، کھانچے نہیں بنائے گا. اللہ معاف فرمائے. بڑی باتیں جی، بڑی باتیں. اب سنیے، آپ لائیے، کاش کے کھوپڑی میں اتر جائے نا. پہلے دیکھ لوں بس، ٹھیک ہے. اگر ہم لوگ ملا لوگ دنیا کمانے پر آ جائیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھا دیں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، لیکن باوجود اس قدرت کے پھر قدر ضروری پر راضی رہ کر
خدمت دین میں مشغول ہیں. ہم لوگوں کو پست ہمت، عہدیوں کی پلٹن، کم حوصلہ، طریقے کے دشمن، کھائیں گے کہاں سے، معلوم نہیں کیا کیا خطابات دیے جاتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کا کوئی نوکر جس کو آپ صرف 5 روپے، اس زمانے میں 5 روپے بڑی بات تھی، 5,000 روپے مہینہ دیتے ہیں، دوسرے شخص کے 20 روپے ماہوار پر لات مار کر کہہ دے کہ میں اپنے آقا کو نہ چھوڑوں گا، تو میں قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا اس کو یہی خطاب دیجیے گا کہ بڑا پس ہمت، کم حوصلہ شخص ہے، ترقی کو چھوڑ رہا ہے؟ آپریشن ہے، آپریشن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا. جناب یا کہیے گا کہ سبحان اللہ کیسا عالی حوصلہ اور بلند نظر شخص ہے کہ اپنے آقا کی وفاداری میں 20 روپے کو آپ 20,000 سمجھ لیں تب بھی کم ہے اس وقت کے 20 روپے، اور اپنے آقا کے 5 روپے پر قناعت کی. اسی طرح ہم لوگ باوجود اس کے کہ اگر دنیا کمانے پر آ جائیں تو آپ لوگوں سے اچھی کما کر دکھا دیں، پھر بھی اپنے آقا یعنی حق تعالیٰ کی وفاداری کو نہیں چھوڑتے اور خدمت دین میں مشغول ہیں اور انہیں سوکھے ٹکڑوں پر راضی ہیں، تو ہم کو پست ہمت اور کم حوصلہ کیوں کہا جاتا ہے جی؟ آگے چلنا ہے؟ ٹھیک. فرمایا کہ اکثر اہل دنیا پوچھا کرتے ہیں کہ فی زمانہ عربی پڑھ کر انسان کیا کرے گا، حافظ بن کر کیا کرے گا اور کہاں سے کھائے گا. یہ 100 سال پہلے کا ہے، اس سے بھی پہلے کا ہے. یہ گند جو ہے نا یہ بہت پہلے کا ہے، یہ ابھی کا نہیں ہے. ابھی تو اور گند بڑھ گیا ہے. ہاں واہ بھائی واہ. ایک گائے کا کہاں سے، میں بتاتا ہوں کہاں سے کھائے گا. ایک اللہ والے حافظ عالم مفتی اور جناب مزے سے جا رہے ہیں، کسی نے کہا ملا ملا، آج جگہ جگہ اللہ نے ملا کے نام رکھوا دیا ہے جی. کیا اللہ نے عزت دی تنزیہ انداز سے، ملا ملا. تجھے کیا معلوم مولوی کا مطلب کیا ہے؟ مولوی کا مطلب ہے مولا والا. کہا آپ کو کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو کھائیں گے کہاں سے، آپ دین کے کام میں لگے ہوئے. تھوڑے پاس کی گل ہے جو تسی کہاں سے کھائے گا جناب. وہ ہنسا. کہا ہوں تسی دسو کہ مہمان کتنے دن کا ہونا ہے بھائی؟ کتنے دن کا مہمان ہوتا ہے؟ 3 دن کا. اور دنیا کا 1000 سال آخرت کے 1 دن کے برابر ہے. تو کہا آپ میری فکر نہ کریں، میں اللہ کا مہمان ہوں، 3 دن یعنی 3000 سال اللہ مجھے کھلائیں گے، پھر آ کر پوچھنا میں کہاں سے کھاؤں گا. بس وہ بھاگ گیا، پوچھا ہی نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو پنچایت کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی. کوئی پنچایت ہو تو بتائے نا بھائی، پنچایت کیا ہوگی جناب. ایک آدمی بیوی کو گھمانے لے جاتا تھا، اور بیوی کہتی تھی سردار مجھے ہیلی کاپٹر میں بٹھا دیں. کہا 25,000 روپے کا ہے تھوڑی دیر کا. 25,000 کا ہے تھوڑی دیر کا، پیسہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. 70 سال تک بڑھیا کو ٹہلا دیا. اس پائلٹ کو رحم آیا، کہ میں آپ کو دونوں کو لے چلتا ہوں، اگر کوئی بولا تو پھر 25,000 میں لے لوں گا، پہلے بتا دیتا ہوں، ویسے فری. بیٹھ گئے جناب. اب وہ پائلٹ جو ہے ہیلی کاپٹر کو ٹیڑھا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، گھما رہا ہے، وہ کر رہا ہے. تو پھر خاموش بیٹھے ہیں دونوں، بول ہی نہیں رہے. پھر پائلٹ نے کہا کہ بھائی بس ٹھیک ہے، میں تو ہار گیا اور اب آپ سے کچھ نہیں لے سکتا، ورنہ میں جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہوں. آج تک کوئی ایسا نہیں ملا اور جس نے جو ہے وہ زبان نہ کھولی ہے، میں 25,000 اکیلا کما لیتا ہوں، کمپنی کا بھی معاملہ نہیں. تو اس لیے جو ہے وہ آپ لوگ پتہ نہیں کیسے کامیاب ہو گئے. کہا بھائی دیکھو آپ جب کلابازیاں کھلا رہے تھے نا تو بیوی گر گئی تھی، میں نے کچھ بولا؟ آستے آستے سمجھایا تھا کل آپ کو. آواز ہنسو منع نہیں ہے، آپ کو دلائل دوں گا منع نہیں ہے، اتنی آواز نہ ہو کہ دوسرے پریشان ہو جائیں، پھر میں لطیفہ سنا نہیں چھوڑ دوں گا. پھر تو کنٹرول میں ہو، منع نہیں ہے کوئی. تو پھر کہنے لگا میرے تو 25,000 گئے. کہا 25,000 بڑی قیمت رکھتے ہیں. بیوی کو کہتا تھا نا 25,000 بڑی قیمت رکھتے ہیں. یہ میرے سامنے کوئی آتا ہی نہیں ایسا بولنے کے لیے. اگر آ جائے تو پھر دم پر ایسا پیر رکھوں گا، چوں چوں چلائے گا. پھر کھائے گا کہاں سے؟ اس کو کون کھلاتا ہے ڈاکٹر صاحب کو جناب؟ کھائے گا کہاں سے؟ اس کا جواب ضابطے کا یہ ہے کہ اہل دنیا سے وصول کر کے اور ان کے اموال سے لے کر کھائے. اس لیے کہ عربی پڑھنے والے دین کی اشاعت اور حفاظت میں مصروف ہوتے ہیں، لوگوں کی اصلاح کی فکر کرتے ہیں، تو یہ لوگ عوام اور اہل اسلام کی ضرورتوں میں محبوس ہوتے ہیں، اس میں گرفتار ہوتے ہیں اس میں. اور یہ قاعدہ فقہ کا ہے کہ جو شخص کسی کی ضرورتوں میں محبوس ہو اور اس کا نان نفقہ اسی شخص کے ذمہ ہوتا ہے. چنانچہ اس بنا پر زوجے کا نفقہ شوہر پر، قاضی کا نفقہ بیت المال میں،
اور شاید ہمارے نہیں، گواہی دینے والے کا نفقہ اس میں ہوتا ہے. بس جب علماء مسلمانوں کے مذہبی کام میں محبوس ہیں اور ان کے مذہب کی حفاظت کرتے ہیں، روزمرہ کی جزیات میں ان کو مذہبی حکم بتاتے ہیں، اور یہ شغل ایسا ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا کام نہیں ہو سکتا. چنانچہ مشاہدہ ہے کہ دوسرے کام میں جو لوگ لگے ہیں ان سے یہ کام نہیں ہوتا. ان کا نان نفقہ بھی عام مسلمانوں کے ذمہ واجب ہوگا. تو علماء سے یہ پوچھنا کہ عربی پڑھ کر کیا کیجیے گا، کہاں سے کھائیے گا، اپنی حماقت کا اظہار ہے، اپنی حماقت کا اظہار ہے جناب. کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بات کی فکر اور جس پر توجہ خود مسلمان کے ذمے تھی، اس کے بجائے خود سمجھنے کے علماء کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ آپ ہمارا کام کرتے ہیں لیکن ہم اپنی حماقت سے اس کے کام کو نہیں سمجھتے، اور باوجود یہ کہ اپنی آپ کی ضروریات کا ان کے ذمہ ہونا چاہیے بوجہ کہ آپ کے محبوس ہونے کے لیے، لیکن ہم اپنی عقل مندی سے اس کو تکفل کو اپنے ذمہ نہیں سمجھتے. پھر فرمایا کہ جس طرح اہل دنیا پر علماء کی ضروریات کا لازمی ہے ان پر، اسی طرح علماء پر بھی یہ ضروری ہے کہ تعلیم و تعلیم سے اصلی غرض خدمت دین رکھیں، نفس پروری، جہاد طلبی نصب العین نہ ہو، مال مقصود نہ ہو. نیز اہل دنیا سے اسی قدر لیں جس قدر ان کے حوائج ضروریات کو کافی ہو، یہ تحمل اور ہوائے نفس کے در پہ نہ ہوں. آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی تو لوگ کافر بناتے ہیں. سو جناب کافر بناتے نہیں ہیں بلکہ کافر بتاتے ہیں. ایک نقطے ہی کو آپ لوگ اڑا جاتے ہیں، یعنی کافر تو لوگ خود بنتے ہیں مگر ان کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کافر ہو گئے. مولوی بتا دیتا ہے، جیسے کوئی نابینا اندھا جا رہا تھا، آگے کوئی خندق تھی مگر نظر نہ آتی تھی، کسی نے کہا دیکھو آگے خندق ہے. اندھے نے کیا دلیل ہے کہ آگے خندق ہے؟ بس دلیل یہی ہے کہ آگے چلنے دے، جب گرے گا خود معلوم ہو جائے گا. اس کو خود سوچتا ہی نہیں، تو آنکھوں والے کے کہنے پر اعتماد کرنا چاہیے. سو جناب ہم لوگ متنبع کرتے ہیں کہ دیکھو یہ کفر کی بات ہے، اسے توبہ کر لو ورنہ آگے چل کر دوزخ کے گڑھے میں گرو گے. کیسے کیسی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی رزق کی بھائی، کیسے کیسے سنڈی لگی ہوئی ہے، کیسے کیسے کیڑے لگے ہیں درختوں میں، وہ کیا کیا رزق ان کو مل رہا ہے. رات دن بعض لوگ ایسے ہیں اتنا گھسے ہوئے دنیا میں، بڑی تنخواہیں، بڑی کمائی، اپنا پرائیویٹ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، لیکن اصلاح کی فکر نہیں، اپنی جان چھڑانے کی فکر نہیں کہ ہم اللہ سے چپک جائیں، یہاں سے جان چھڑا لیں. کرو، کس نے منع کیا ہے؟ اپنی ضرورت سے 1000 گنا زیادہ، پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. اولاد کو بنانے کی فکر نہیں. اپنے اخلاق اپنی پہلے فکر کریں تو پتا چلے جناب. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دے. یہ بات میں نے طلباء کے لیے رکھی تھی، آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ یہ پہلے ڈاکو تھے، مفتی احمد ممتاز صاحب نے سنایا تھا، یہاں آئے تھے. پھر جب توبہ کی، پھر علم حاصل کیا، محدث بنے. ڈاکوؤں کے سردار مائیں کہتی تھی سو جاؤ فضیل آ رہا ہے. علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ وہ صوفی ہیں جو حدیث میں حجت ہیں. حالانکہ صوفیہ حدیث میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن یہ حدیث میں حجت ہیں، اور ان کے بیٹے علی وہ بھی حدیث میں حجت ہیں. ایک مرتبہ ہارون رشید اداس ہو گئے. جب اداس ہو گئے تو اپنے خادم سے فرمایا کہ چلو حضرت فضیل کے پاس چلتے ہیں، تھوڑا ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تاکہ ہماری اداسی ختم ہو جائے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یعنی کہ مفتی احمد ممتاز صاحب کے شیخ اول، کہ ہارون رشید پورے مہذب دنیا کے بادشاہ تھے، اتنے بڑے بادشاہ تھے. تو دروازے پر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو خادم آیا تو کہنے لگا ہارون رشید ہوں، حضرت سے کہیے تھوڑا وقت دیجئے. حضرت فضیل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہارون رشید سے کہو میرے پاس وقت نہیں ہے. کھائے گا کہاں سے؟ خادم گیا، پھر دروازہ بند کر دیا. اتنے بڑے بادشاہ ہارون کی ہمت نہیں تھی کہ بغیر اجازت چلا جاؤں. پتا تھا جاؤں گا تو اوپر والا چھوڑے گا نہیں، دروازہ بند کر دیا. پھر وہاں آدھے گھنٹے کے بعد کہا، خادم نے کہا کہ حضرت نے فرمایا میں نے کہہ دیا میرے پاس وقت نہیں ہے، ان سے کہو میرے پاس وقت نہیں ہے، چلے جائیں. پھر خادم نے آ کر کہا، یہ بیٹھے رہے. پھر دروازہ کھٹکھٹایا، چوکھٹ پر بیٹھ گئے. پھر دوبارہ خادم سے کہا، خادم حضرت کے پاس گیا. حضرت نے پھر وہی فرمایا کہ ان سے کہو چلے جائیں، میرے پاس وقت نہیں ہے. خادم نے سفارش کی تو حضرت نے فرمایا چلو ان کو لے آؤ. جناب جب خادم بادشاہ کو لے آیا تو دنیا کی فنائیت، آخرت کی ہولناکیوں کی احادیث مبارکہ سنائی. ہارون رشید کی چیخیں نکل گئیں. جب مجلس ختم ہو گئی تو بادشاہ نے اشرفیوں کو ایک تھیلا دیا. اشرفی سمجھنا گولڈ بارس. تھیلا پیش کیا. حضرت نے وہ تھیلا اٹھا کر پھینک دیا اور فرمایا کہ جس دلدل میں تو پھنسا ہوا ہے اور ہم تجھے نکال رہے ہیں اور تو ہمیں بھی اسی دلدل میں پھنسا رہا ہے.
جناب بادشاہ اٹھا اور دوبارہ دینا چاہا، خادم نے کہا کہ ایک دفعہ انکار کر دیا، اب نہیں لیں گے، بدمزگی ہو جائے گی، ساتھ لے جائیں۔ یہ دروازے کے ساتھ طرف چلیں تو ساتھ ہی گھر بھی تھا، بیوی بھی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے آواز دی، فضیل آپ نے مانگا تو نہیں تھا؟ بادشاہ خود دے رہا تھا، لے لیتے، آپ کو پتا بھی ہے کہ کئی دن سے گھر میں فاقہ بھی ہے۔ فرمایا کہ اگر میں لے لیتا تو میری تبلیغ میں اثر نہیں رہتا۔ فاقے کے ساتھ فاقہ برداشت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کلام، اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کی بے حرمتی برداشت نہیں، فاقے برداشت ہیں۔ جو حافظ عالم بناتے ہیں آگے تو پوچھتے ہی نہیں ہے نا، پھر وہ تکلیف میں آتے ہیں تو یہ چمچے جو ہیں وہ بولتے ہیں دیکھا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا، تو پہلے ہی کہا تھا تو آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہماری غلطی ہے، میں نے صحیح نہیں کیا۔ آج کی مجلس کی آخری بات، حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ ایرانی شہزادی کے بیٹے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایران کا آخری بادشاہ یزدجرد تھا، جب وہ مارا گیا اور ایران فتح ہو گیا تو وہاں بہت سی قیدی آئے جو بیت المال کا حصہ تھے۔ جب انہیں بیچنا شروع کیا تو ان میں بادشاہ کی 3 بیٹیاں یعنی 3 شہزادیاں بھی تھیں۔ جب ان کا نمبر آیا تو ان کی نظریں نیچی ہو گئیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک وقت تھا کہ ہم بادشاہ کے گھر میں عزت سے رہتی تھیں، آج ہم بھیڑ بکری کی طرح بک رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی بیٹھے تھے، عرض کیا یا امیر المومنین، ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، ترس کرنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ قوم کے معزز لوگ ذلیل ہونے لگیں تو ان پر ترس کھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر رحم اور ترس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ عرض کیا کہ ان کے ساتھ 2 امتیازی معاملات کیے جائیں۔ نمبر 1 ان کی قیمت زیادہ لگائی جائے، اور نمبر 2 جو خریدار ان کو پسند ہو ان کے ساتھ بیچی جائیں، جو ان کو پسند ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ اچھا مشیر اچھا ہوتا ہے، تم نے کتنا اچھا مشورہ دیا۔ چنانچہ جو ان میں بڑی تھی اور ملکہ حسن تھی، انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ دوسری حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے محمد کو پسند کیا، وہاں چلی گئیں۔ تیسری نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبداللہ کو پسند کیا، وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ تینوں ان کی صحبت میں جا کر مسلمان ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جو گئی تھی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا جو زین العابدین کے نام سے مشہور ہے ہوئے۔ یہ ایرانی شہزادی کے بیٹے ہیں جو شہزادی محمد بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس عنما کے پاس گئی، ان کو بھی اللہ نے بیٹا دیا جو قاسم کے نام سے مشہور ہوئے، جو فقہ سبعہ تھے، یعنی مدینہ شریف کے 7 مشہور مفتیوں میں سے ایک مفتی یہ قاسم بھی تھے۔ تیسری ایرانی شہزادی کو اللہ نے سالم دیا، وہ ایسے عالم تھے کہ جن پر پورا مدینے والے اعتماد کرتے تھے۔ حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کر رہے تھے اور رو بھی رہے تھے۔ بعض نے لکھا کہ بادشاہ سلیمان ابن ملک اور بعض نے بادشاہ حشام کا لکھا ہے کہ یہ حج کے لیے آئے تھے۔ یہ اس وقت کی سلطنت جن میں موجودہ ملک مصر، شام، یمن، عراق، سعودی عرب ہے، اس کے بادشاہ تھے۔ جب دیکھا کہ حضرت سالم رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، تو بادشاہ نے جلدی سے طواف کیا، 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی، ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور بادشاہ سے انتظار میں کہ کب یہ مناجات کو روکیں اور میں ان سے بات کروں۔ جیسے ہی حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ فارغ ہوئے، بادشاہ سامنے آیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عمر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المومنین۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی حاجت کو مجھ سے طلب کرو، میں پوری کر دوں۔ حضرت سالم نے جواب نہیں دیا۔ بادشاہ سمجھا کہ شاید انہوں نے سنا نہیں، اس لیے دوبارہ بادشاہ نے کہا میرا دل خوش ہو جائے گا، آپ کوئی حاجت بتائیں تاکہ میں اس کو پورا کر دوں۔ جب دوبارہ کہا تو فرمایا اللہ کی قسم مجھے شرم آ رہی ہے کہ اللہ کے گھر میں ہو کر کے اللہ کو چھوڑ کر غیر سے مانگوں۔ بادشاہ خاموش ہو گیا، اذان ہو گئی، جماعت ہو گئی۔ حضرت سالم اپنی قیامگاہ کی طرف چلے، بادشاہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ جب حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ اپنے قیامگاہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں کوئی آیت کی تفسیر پوچھ رہا تھا، جواب دے رہے تھے، کوئی حدیث پوچھ رہا تھا، جواب دے رہے تھے، کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو ان کو بھی جواب دے رہے ہیں، کوئی اپنی مشکل پریشانی بتا رہا ہے تو اس کا حل بتا رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہیں سوچو ذرا۔ جب حرم سے باہر نکل گئے، بادشاہ نے مجمع کو چیر کر کان میں کہا اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے نا، یہ دنیا کی باتیں نہیں کرتے، مسجد میں پھر حرم میں۔ اب تو آپ حرم سے باہر آ گئے، اب تو کچھ مانگے، اب تو شرم والی بات نہیں۔
تو حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ سے دنیا مانگوں یا آخرت مانگوں، آپ کے پاس کیا ہے؟ بادشاہ تھوڑی دیر خاموش ہو کر پھر کہنے لگا، دنیا مانگو، آخرت میرے پاس کہاں ہے؟ اب حضرت سالم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے دنیا کبھی اس سے نہیں مانگی جو حقیقی مالک ہے، تو تجھ سے کیسے مانگوں؟ میں نے جب بھی اللہ سے مانگا ہے تو دین مانگا ہے، وہ دنیا خود دے رہا ہے، بغیر مانگے دے رہا ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ یہاں آ کر ہم کھوٹے سکے بن جاتے ہیں کہ آگے بچے کو نہیں پڑھانا ہے، بس حافظ ہو گئے، بس دعوت ہو گئی، ہدیے مل گئے، خاندان میں نام ہو گیا، بس ختم، آگے دین کے لیے وقف نہیں کرتے۔ ہمارا دماغ بھی اسی پر چلتا ہے، کھائیں گے کہاں سے؟ ٹیشو پیپر دے دینا، کھائیں گے کہاں سے؟ ارے یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے ان باتوں کا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین جمی جمائی دکان، چلی چلائی دکان چھوڑ کر ہجرت کیے۔ ہاں، رزق کے اسباب کو چھوڑا، اس کے ساتھ گئے جن کے دل میں رزاق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ یہ قصے کہانی کی باتیں نہیں ہیں، عمل کے بعد پتہ چلے گا کیا باتیں یہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ابھی تو اور بھی ایک کھائے گا کہاں سے؟ رزق کے پر بیان سے ایمان تازہ ہو گیا۔ ارے بھائی، ابھی تو دنیا کی حقیقت کی حدیث مبارکہ 100 سے اوپر ہے، وہ پڑھتے جائیں گے روزانہ، صرف ایک ایمان بنتا جائے گا، ساتھ میں اصلاح بھی کریں۔